رضوان سرور کولیگ بھی ہیں ہمارے، کولیگ سے مراد میڈیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے مشعل راہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے یہ کہنا بالکل بے جا ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں، لیکن انہوں نے اپنے عرصے میں جس کا تعین انہوں نے خود کیا کہ مجھے اس عرصے میں یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے، یہ پہنچے. اور ایک مزیدار جو بات مجھے ان کے بارے میں معلوم ہوئی، یہ میری پہلی باقاعدہ ملاقات ہے، وہ یہ کہ یہ اسٹوڈنٹس کو پیڈ انٹرنشپ کرواتے ہیں. سب سے پہلے تو رضوان صاحب آپ کے لیے اس پر تالیاں کہ ہم 1 سال تک، میں دنیا نیوز میں جب کیریئر کا آغاز کیا تو کم و بیش 1 سال تک کام کرتے رہے اور اپنی جیب خرچ سے ہی کام چلاتے رہے. وائس اوور کے پیسے ملتے تھے تو وہ پیٹرول ڈلوا لینا، اور اس وقت تو ظاہر ہے ابھی بھی مہنگا ہی کام ہے، تب بھی زیادہ مہنگا ہوا کرتا تھا. تو اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انا، خطا اور غربت کے کہیں درمیان میں پھنسے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ تعلق میں، کہ انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے جو جیب پر بھاری ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں تو جیب میں نہیں بچتے پیسے، اور پھر انٹرنشپس اور پھر یہ سارے مسائل اور کیریئر بھی بنانا ہے. تو آپ کے لیے بھرپور داد ہے. آپ کی یہاں موجودگی کا بھی شکریہ. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں اظہار خیال کے لیے دعوت دوں گا رضوان سرور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. اور میں جب ذکر کر رہے تھے ہمارے دوست، ہمارے بھائی میرے بارے میں، تو یقین جانیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خطا کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ سارا وقار آپ سے ہے. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین. سب سے پہلے تو نوید بھائی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مقصد ہمارا یہاں اکٹھا ہونے کا نوید بھائی کی یہ بک ہے کہ جس نے ہم سب کو اکٹھا کیا. میری جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی نوید بھائی سے تو مجھے یقین ہو گیا اسی وقت کہ کچھ ڈیفرنٹ اور کچھ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں. اور یقین جانیے جو ایسا چاہتے ہیں اللہ پاک انہی کے لیے راستے بناتا ہے، انہی کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کے لوگ ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو کتاب ہے اس کا ثبوت ہے، اور میں آپ سب سے کہوں گا ایک دفعہ نوید بھائی کے لیے کلیپ کرنی چاہیے ہم سب کو. اور یہ کتاب محض ایک کتاب نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امید، ایک موٹیویشن کا نام ہے، چونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا بہت خواہش تھی میری کہ ان سے ملاقات بھی ہو اور ان کے بارے میں میں پڑھوں. تو آج جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا اس کتاب کے ذریعے تو خود میں بڑا چھوٹا آدمی محسوس ہوا کہ یار ہم بہت کچھ کر سکتے تھے اپنی زندگی میں، ہم نے شاید اپنی زندگی ضائع کی ہے. بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو عزتیں ملتی ہیں یا یہ جو بھی عروج ملتے ہیں یہ حضور کے وسیلے سے ملتے ہیں، اور ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر یہ صلاحیت تھی یا میں نے یہ کام کر دیا اور صرف میں ہی کر سکتا تھا. تو جب صرف میں کا لفظ آ جائے تو پھر آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے اور مشکلات کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک کا بہت کرم ہے، ابھی تک جو بھی معاملات رہے اللہ پاک کی عنایات ہیں. پیڈ انٹرنشپس کی جو بات ہے وہ یونیورسٹی کے دور سے ہی جب میں نے دیکھا کہ ماں باپ کا جو ایک جمع پونجی ہے وہ یونیورسٹیز میں لگ رہی ہے، اور اس کے بعد انٹرنشپ سے ہمارے 6 ماہ سال تو ان پیڈ ہی جاتے ہیں. مگر الحمدللہ وہ اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتے تھے وہ کیا، اور اللہ پاک نے وہ ایک سلسلہ بنا دیا، اور الحمدللہ وہ سلسلہ پھر چلتا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ میں نہیں چلا رہا، یہ اللہ پاک ہی چلا رہا ہے، اور جب تک یہ ہم سمجھیں کہ اللہ پاک نظام چلا رہا ہے تب تک ہی نظام چلتے ہیں، ورنہ پھر نقصان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چونکہ یہاں میری عمر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے. ہم نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے ہیں، ہم نے دریاؤں کے سینے چاک کیے ہیں، اور ہم نے سمندروں کو سواری پر مجبور کیا ہے. لہٰذا ہم یہ کیسے بھول جاتے ہیں کہ ہم بہت کمزور یا ہمارے اندر وہ توانائی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. لہٰذا اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. اللہ پاک جب آپ قدم اٹھاتے ہیں اللہ پاک آپ کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے. اور خاص طور پر میں ہمیشہ میری اپنی اپروچ بھی یہی ہے کہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے، جو اس کی اپروچ ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو وہی چیز عطا فرماتا ہے. اور مایوسی کے لمحے میں، چونکہ وقت کی قلت ہے تھوڑا وقت لوں گا، مایوسی کے لمحے میں جو میں یہ سمجھتا ہوں اور ہمیشہ یاد کرتا ہوں، یہی چاہوں گا کہ آپ سب یاد کریں کہ جب بھی مایوس ہوں تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جب رب یہ فرما رہا ہے
تو معاملہ پھر رب پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا کام ہے محنت کرنا اور کنسسٹنٹ رہنا. میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو, اپنے دوستوں کو یہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس دیوار کو میں ہتھوڑا مار کے توڑنے لگ جاؤں نا, تو 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مارنے سے یہ کبھی نہیں ٹوٹے گی. مگر میں کنسسٹنٹ ہوں اور میں ہتھوڑا, اور میں نے سوچ لیا ہے کہ میں نے اس دیوار کو توڑنا ہے, تو یقین جانیے وہ وقت آئے گا کہ یہ دیوار ٹوٹے گی اور راستے بنیں گے. آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ.